بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تیسر رسول کا صفحہ نمبر 119۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 120۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی ہمیشہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز نہ قبول ہوگی۔ جیسے کوئی ایک بار ایمان لایا، پھر ایمان لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا اور کفر میں آگے بڑھ گیا حد تک، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اور وہی ہے بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار مددگار نہیں، ان کا کوئی یار نہیں۔ شان نزول یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے اور کفر سے باز آئے۔ شان نزول یہ حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی۔ کوئی ایک حارث ابن سوید تھے، وہ پہلے تو ایمان رکھتے تھے، بعد میں وہ کفار کے ساتھ جا کے ملے۔ ان کے حق میں یہ آئے، جب ان کو ندامت ہوئی تو انہوں نے توبہ کرنے کو سوچا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔
پچھتاوا ہوا۔ پار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیام بھیجا۔ پھر وہ اپنے ان کی قوم تھی ان کے ساتھ رہنے والے ان کے پاس پیام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کو جب پچھتاوا ہوا تو انہوں نے پیام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب ان کو ندامت ہو گئی، پچھتاوا ہونے لگا بہت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ ان کی توبہ سمجھ لو قبول کر لیے۔ شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم تھی ایمان لے کر آئی، بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو انہوں لوگوں نے پیچھے بچڑا بنا لیے تھے، کفر میں لگ گئے، پیچھے سماعت کیے نا بہت سارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سماعت کیے، انہیں خدا کا بیٹا ماننے لگے تھے۔ انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے، مطلب کفر میں اور بڑھتے ہی چلے، اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں میں ان کی نعت و صفت دیکھ کر ایمان رکھتے تھے۔ جو تھے وہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے تھے تو وہ لوگ اپنی کتابوں میں ان کا ذکر دیکھ کر اس کی ایمان لا چکے تھے۔ اپنی ان کی نعت صفات توریت میں، انجیل میں، یہ سب میں تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان رکھتے تھے۔ پھر اور آپ کے ظہور کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت کا اعلان کیا تو وہ لوگ پھر گئے، کافر ہو گئے، نہیں مانے، حسدن، اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے، مطلب اور تگڑے ہو گئے کفر میں، مطلب بہت زیادہ ان کے اندر حسد آ گیا آپ کے۔ اس حال میں یہ وقت موت یا اگر وہ کفر پر مرے، اگر جو کوئی کفر پہ مرا تو اس کو جنت نہیں ملے گی، ایمان پہ مرا، مسلم تھا، مومن تھا، اس سے گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، سزا دینے کے بعد، یا سزا نہ دے ایسے ہی معاف کر دے، وہ اس کے رستے قدرت میں۔ مگر کافر کے لیے موت پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے، پھر اس کو جہنم میں ہی رہنا ہے اگر کفر پہ مرا۔ آپا سنبھالنا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے لن تنالوا چوتھا پارہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا فضل عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔